اچھا، تو آپ کو بھی شوق ہے کہ ہم جنات دیکھیں، اس سے کام لیتے رہیں، اپنی روزمرہ کی زندگی میں وہ ہمارے ساتھ مدد کرے، یوں کرے، مزدوری کرے، میں جو کہوں وہ کہے؟ آپ کو شوق ہے نا؟ تو آئیے میں آپ کو دیتا ہوں وظیفہ۔ آپ جنات کو دیکھیں گے، آپ جنات سے کام لیں گے، جنات آپ کے تابع ہوں گے۔ تو دیکھتے ہیں، جو بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آج کی ویڈیو ان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے۔ جو بھی یہ چاہتا ہو کہ میں جن کو دیکھ لوں، جنات کو دیکھ لوں، دیکھو ہمیں تو دیکھتے ہیں لیکن ہم نہیں دیکھ رہے۔ تو اس لیے اکثر جو جنات جن پر آتے ہیں، جن آدمیوں پر، جن انسانوں پر جن آتے ہیں نا، تو ہم یہی پوچھتے ہیں کہ بھائی کیوں؟ تو وہ کہتے ہیں اس نے ہمیں تکلیف دی۔ تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اس نے آپ کو دیکھا ہے؟ وہ کہیں نہیں۔ وہ کہتا ہے، وہ جن کہتا ہے نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں تم تو اس کو دیکھتے ہو نا؟ وہ کہتا ہے ہاں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ بغیر تم اپنے آپ کو بچاؤ نا، اس کو تو نظر ہی نہیں آتے۔ تو بہت سے لوگ کہتے ہیں یار ہم جنات کو دیکھتے تو بڑا اچھا ہوتا۔ تو آئیے آپ کو جنات کا طریقہ سکھا دوں۔ آپ جنات کو کس طرح دیکھیں گے؟ آپ نے بہت سے انٹرنیٹ پر بھی دیکھا ہوگا جنات کو دیکھنے کا طریقہ، بہت سے لوگوں کو دیکھا ہوگا آپ نے کہ بھائی جنات کو دیکھنے کا طریقہ، جنات سے کام لینے کا طریقہ۔ تو آئیے میں آپ کو ایسا وظیفہ سکھا دیتا ہوں۔ بھائی میرے بھائیوں بہنوں، آپ یقین کریں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن عظیم میں فرمایا ہے کہ آپ ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ قرآن پاک میں مفہوم ہے ایک آیت کی کہ آپ جنات کو نہیں دیکھ سکتے، وہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ جنات کی جسم ہی ایسی بنائی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہم اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ اتنے باریک قسم کا جسم ہے، وہ کبھی کسی انسان کے شکل میں آتا ہے تو ہم انسان کو دیکھتے ہیں، جنات کو اپنے شکل میں کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے اللہ تعالیٰ کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں، اس میں بڑی حکمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ دیکھو حیات الحیوان میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا جس کو بہت جستجو تھی، بہت شوق تھا کہ بھائی میں جنات کو کس طرح دیکھوں گا، کس طرح۔ ابھی میں نے پرسوں ایک کلپ مجھے کسی نے بھیجا، جو ایک حکیم صاحب ہے، پتہ نہیں مولوی بھی ہے، حکیم بھی ہے، عامل بھی ہے، ہو سکتا ہے۔ تو اس نے کہا بھائی جنات کو دیکھیں گے تو آپ کا علاج معالجے کا طریقہ بھی ٹھیک ہوگا، آپ علاج بھی ٹھیک سے کریں گے۔ کیوں؟ جنات آپ سے زیادہ ماہر ہیں، جنات کو علم غیب ہے کہ اس بھی دوائی سے وہ ٹھیک ہوگا۔ یہ تو آپ لوگوں کو یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جنات کو علم غیب ہے۔ جنات کو علم غیب کہاں؟ پیغمبر کو علم غیب نہیں، جنات کو کہاں سے آ گیا؟ تو یہ صرف اپنے چینل کو چلانے کے لیے کرتے ہیں۔ تو بھائی ان باتوں میں نہ آئیں، جنات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ دیکھو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کو جانتے ہو؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس نے کہا کہ میں نے جنات کو اپنے شکل میں دیکھا ہے، اپنے شکل و صورت میں، یعنی جس طرح جنات ہوتے ہیں، کوئی اپنے جسم کو تبدیل نہیں کیا ہو اور اپنے شکل و صورت میں دیکھا ہو، تو ساری زندگی اس آدمی، اس عورت جس نے بھی یہ کہا، اس کی گواہی منظور قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے، کیونکہ یہ جھوٹ بولتا ہے۔ جنات کو کوئی دیکھ نہیں سکتا اپنے شکل میں، اپنی صورت میں۔ تو حیات الحیوان میں واقعہ بھی لکھا ہے اس پر کہ بھائی ایک شخص تھا جو بہت جستجو میں تھا، کس طرح مجھے بھائی جنات نظر آئیں، خود اپنے جنات کو اپنے شکل و صورت میں دیکھوں۔ تو ایک بزرگ کے پاس آیا، اس نے کہا بھائی وہ نہ کرو، بھائی وہ بہت بڑا سخت اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تو اس نے کہا یار مجھے بہت بڑا سخت ارمان ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اس نے کہا چلو الو کے آنکھ لاؤ، الو کا آنکھ لاؤ، الو کا۔ تو اس نے الو کا آنکھ لایا، اس میں سے کچھ ملایا، اس کو مسالہ بنایا، پیس دیا اور اس سے سرما بنایا اور اس سے کہا ایک آنکھ میں ڈال دو۔ اس نے مختصر بنا کر رہا ہوں، یہ لمبا چوڑا واقعہ ہے۔ تو اس نے اس میں سے سرما بنایا اور اس میں ڈال دیا آنکھ میں، تو آنکھ میں ایک روشنی پیدا ہو گئی، بہت سخت روشنی پیدا ہو گئی، سب کچھ اس کو نظر آتا تھا ادھر ادھر۔ آپ کو پتہ ہے اس حصے انسانوں سے جنات زیادہ ہیں۔ ہمیں اپنے استاد فرماتے تھے کہ جنات اتنے ہیں ادھر دنیا میں کہ اگر کوئی سوئی آسمان سے گرے گی
تو کسی جن کے سر کے اوپر گرے گی، اتنے زیادہ ہیں۔ تو اب جو دیکھتا ہے بھائی اس کے آنکھ میں تو روشنی پیدا ہو گئی، وہ جنات کو دیکھ رہا ہے، تو بھائی ادھر بھی جنات، ادھر بھی جنات، پیچھے بھی جنات، کانا کار ہے جنات، یہاں تک کہ بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے جنات ارد گرد۔ وہ کہتا ہے یار میں کس مصیبت میں پھنس گیا، میں تو یار باتھ روم میں بھی جاتا ہوں تو جنات میرے ارد گرد ہوتے، میں اپنی بیوی کے ساتھ چارپائی پہ سوتا ہوں تو جنات گھیرے لگائے ہوئے ہیں، یہ کیا مصیبت میں پڑتے، اب توبہ استغفار کرے، کچھ بھی نہیں بن رہا۔ تو پھر بہت مجبور ہوا، یار زندگی تو یار عذاب بن گئی ہے میرے لیے، یہ زندگی دیکھو اللہ کی حکمتیں ہوتی ہیں سب چیزوں میں۔ تو جنات کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، اس کے پیچھے نہ پڑے میں جنات سے کام لوں گا، یہ تو حرام ہے، جنات کو تابع کرنا حرام۔ البتہ ہم کیا کرتے ہیں، ہم ماہرین عملیات، ہم علاج کرتے ہیں جنات۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں یہ طاقت دی ہے کہ ہم جنات کو بھگا دیں تاکہ ہم اس کے شر سے لوگوں کو محفوظ بنا سکیں، لوگ اس سے محفوظ رہیں۔ جس طرح ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں علاج معالجے کے لیے، اس لیے اسی طرح ہم بھی علاج کرتے ہیں۔ جنات کو تابع کرنا یہ حرام ہے اسلام میں، جنات کو دیکھ نہیں سکتا کوئی اپنی شکل و صورت میں۔ تو وہ بہت پریشان عذاب میں پڑ گیا، یار میں تو ابھی کیا کروں، اسی شخص کے پاس پھر واپس گیا کہ اس کا کوئی طریقہ بتا دو یار میرے لیے تو یہ زندگی عذاب بن گئی ہے، جہاں جاتا ہوں جنات، جہاں جاتا ہوں جنات، میں کچھ بھی نہیں کر پا رہا ہے ان کی وجہ سے۔ تو اس نے کہا میں نے نہیں بتایا تھا، اب اس کا کوئی علاج نہیں۔ تو سر پیٹنے لگا، اس نے کہا ایک علاج ہے البتہ، یہ آنکھ نکال دو، ختم کرو، تب آپ کو اس سے چھٹکارا ملے۔ تو بھائی اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس حکمت سے پوشیدہ رکھی ہے تو آپ اس کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں؟ تو آپ ان سے بچنے کا معالجہ کر سکتے ہیں، ان سے بچنے کی تدابیر کر سکتے ہیں، جنات کو دیکھنے کی جستجو نہ کریں۔ جو بھی آپ کو انٹرنیٹ پر یہ سکھا رہے ہیں کہ اس طرح سے آپ جن کو دیکھیں گے، اس طرح جنات کو دیکھیں گے، آپ کا کاروبار چمک اٹھے گا، آپ کی جو ہے زندگی چمک اٹھے گی، آپ بہت تدبیر بن جائیں گے، تو میرے پیارے بھائیوں بہنوں، تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ آپ کو نقصان دے گا، سخت ترین نقصان۔ ان کے پیچھے نہ پڑو، اللہ کی حکمتیں ہیں تو اس پر صبر کرو اور ان سے بچنے کے تدابیر سوچو، قرآن و سنت کو اپناؤ، اللہ کے راستے میں قرآن و سنت کی روشنی میں چلو، زندگی بسر کرو، انشاءاللہ پھر جنات بھی آپ کو کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے، شیاطین بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ۔ دراصل جنات اور شیاطین ایک ہی ہیں، لیکن وہ جنات میں جو کافر ہیں وہ شیاطین کہلاتے ہیں، تو جنس تو ایک ہی ہے ان کا۔ میرے پیارے بھائیوں بہنوں، چونکہ ہمارے واسطہ ہی ایسے لوگوں سے پڑتا ہے، جو بہت سے لوگ یہ آرزو کرتے ہیں کہ ہم جنات کو دیکھیں، ان سے کام لیں، ان سے جو ہے ان کو تابع کریں، ہماری زندگی آسان ہو، تو ان باتوں کے پیچھے نہ پڑیں، یہ بالکل حرام ہے۔ اپنی زندگی انسانوں کی طرح بسر کریں، اور شیاطین اور جنات سے بچنے کا طریقہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ آیت الکرسی کو اپنائیں، نماز پڑھتے رہیں، پاکیزگی کو اپنائیں، ہمیشہ زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں رکھیں، زندگی قرآن و سنت کی روشنی میں چلتے رہیں، انشاءاللہ جنات شیاطین پھر آپ پر مسلط نہیں ہو سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو جنات و شیاطین کے شر سے، جادو سحر اور تمام باطل پرستوں کے شر سے اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت میں رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔